ابن حشام کہتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 35 سال کی ہوئی تو مکہ کے لوگوں نے خانہ کعبہ کو دوبارہ سے تعمیر کرنے کا ارادہ کیا۔ اس کی ضرورت اس لیے پیش آئی کیونکہ خانہ کعبہ کے تہہ خانے کے اندر خزانہ تھا جو کہ کسی چور نے چرا لیا تھا، اور بعد میں چور کو تلاش کرنے کے بعد اس کے ہاتھ کاٹ دیے تھے۔ اور خانہ کعبہ کے تہہ خانے کے اندر ایک سانپ رہتا تھا جو کہ اکثر خانہ کعبہ کی دیواروں کے اوپر نمودار ہوتا تھا اور سب لوگ اس سے ڈرتے تھے۔ ایک دفعہ سانپ جو تھا وہ خانہ کعبہ کی دیواروں کے اوپر ویسے تھا، ایک پرندہ آتا ہے اور اسے اٹھا کر لے جاتا ہے۔ قریش نے جب یہ سارا واقعہ دیکھا تو انہیں بھی یہ لگا کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ خانہ کعبہ کو دوبارہ تعمیر کیا جائے، کیونکہ اللہ نے اس سانپ جیسی مصیبت سے ہماری جان کو چھڑوا لیا۔ تو اب کسی کا بھی آگے بڑھنے کو دل نہیں کر رہا تھا کہ خانہ کعبہ کو گرائیں، کیونکہ سب ایسا کرنے سے ڈرتے تھے۔ تو ولید بن مغیرہ کہنے لگے کہ میں ایسا کرتا ہوں۔ تو جب وہ چھت پر چڑھے تو کہنے لگے کہ اے اللہ، ہمارا ارادہ خیر کا ہے، اس لیے ہم خانہ کعبہ کو دوبارہ سے تعمیر کرنا چاہتے ہیں۔ اور یہ کہہ کر انہوں نے چھت کو گرانا شروع کیا۔ تو سب لوگ دیکھ رہے تھے اور کسی نے بھی ولید بن مغیرہ کی مدد نہیں کی، کیونکہ ان کا خیال یہ تھا کہ اگر ولید کو کچھ بھی نہ ہوا تو ہم اس کی مدد کریں گے، اور اگر اسے کچھ ہوتا ہے تو اللہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ ایسا نہیں کرے۔ تو جب صبح ہوئی تو ولید بن مغیرہ کو کچھ بھی نہیں ہوا اور وہ صحیح سلامت تھے۔ تو پھر سب نے مل کر خانہ کعبہ کو گرایا۔ جب گرا چکے تو سب قبیلے والے دوبارہ سے پتھر اٹھانا شروع کیے تاکہ خانہ کعبہ کو دوبارہ سے تعمیر کیا جائے۔ تو جب حجر اسود کو رکھنے کی باری آئی تو سب قبیلے والے آپس میں لڑنے لگ گئے کہ ہم اس پتھر کو رکھیں گے، اور پھر ان کی بحث و مباحثہ جب زیادہ بڑھا تو سب مسجد حرام میں بیٹھے کہ کوئی مشورہ کیا جائے کہ کیا کیا جائے۔ تو سب آپس میں مشورہ دے رہے تھے۔ تو اس دور میں قریش میں سب سے زیادہ بزرگ جو تھے وہ ابو امیہ بن مغیرہ تھے۔ انہوں نے کہا اے قریش، یہ کرو کہ اس مسجد کے دروازے سے جو بھی داخل ہوگا اسے اپنا حاکم مان لو، اور جو بھی وہ مشورہ دے اسے مان لو۔ سب اس پر رضامند ہو گئے۔ تو ہوتا یہ ہے کہ اس دروازے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوتے ہیں تو سب بڑے خوش ہوئے کہ آپ امین اور صادق ہیں، اور جو ہمیں مشورہ دیں گے ہمیں قبول ہوگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا کرو، ایک کپڑے کو لاؤ۔ سب کپڑا لے کر آئے اور کہا کہ اس پتھر کو کپڑے کے اندر رکھ دو، اور سب قبیلے والے کپڑے کو پکڑ کر پتھر کو اٹھا کر دیواروں کے قریب لے آؤ۔ سب قبیلے والے پتھر کو اٹھا کر دیوار کے قریب رکھ دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر خود حجر اسود کو اٹھا کر اس کی جگہ پر رکھا، اور پھر اس کے اوپر دوبارہ دیواروں کی تعمیر شروع ہوئی۔ تو اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بحث و مباحثہ تھا قریش کے قبیلوں کے درمیان وہ ختم کیا اور حجر اسود کو اس کی جگہ پر رکھا۔ تو بات یہ ہے کہ نبوت سے پہلے بھی قریش کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین جانتے تھے اور ان کے مشورے کو مانتے تھے۔